السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اور سرزمین مالیگاؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے بڑی قوت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر مظاہرہ کیا، اور نہ صرف مالیگاؤں بلکہ ہندوستان، بلکہ صحیح لفظوں میں دنیا کی تاریخ میں مالیگاؤں کی خواتین نے اور ملک کے مختلف حصے کی خواتین نے جو اسلامی درد، اسلامی غیرت اور اسلام کی عظمت کا پرچم سنبھالے ہوئی ہیں، انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ مختلف شہروں میں مظاہرے کیے، اور ان مظاہروں کے اندر 1 لاکھ، 2 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ، 6 لاکھ خواتین شریک رہیں۔ آپ کا یہ مظاہرہ جو مالیگاؤں میں ہوا وہ بھی بہت بڑا تھا، بہت مؤثر تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اس کی قدر ہے۔ آپ نے شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے طریقے کے خلاف، اپنی روایت کے خلاف اپنے گھروں سے نکل کر گرمی کے موسم میں اسلامی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ سڑکوں پر مظاہرہ کیا، اور خاموش مظاہرہ کیا، اور آپ نے اس پروپیگنڈے کا عملاً جواب دیا کہ ملک کی خواتین، مسلم خواتین یہ قانون شریعت کو پسند نہیں کر رہی۔ آپ نے اس کا جواب دیا، اس پروپیگنڈے کا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ نے بھی جواب دیا، اور ملک کے بہت سارے شہروں کے اندر مضبوط جواب ملا۔ ملک میں کم سے کم 156 بڑے مقامات پر یہ مظاہرے ہوئے، اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان میں بسنے والی مسلم عورتیں قانون شریعت کے اہتمام، احترام اور اس کی بقا کے لیے اپنی روایت کے خلاف اب جد و جہد کریں گی اور سڑکوں پہ نکلیں گی، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ مظاہرے جتنے بڑے پیمانے پر ہوئے وہ دنیا کی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی کسی موضوع پر کسی ملک میں اتنے بڑے مظاہرے عورتوں نے رائے عامہ کا اتنا منضبط اور مضبوط اظہار نہیں کیا جتنا مضبوط اظہار ہندوستان میں خواتین نے کیا ہے۔ یہ جہاں ایک بڑی تاریخی بات ہے، بڑی مثالی چیز ہے، وہیں یہ چیز اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمارے گھر کی بہنیں اور بیٹیاں شریعت کی حفاظت کے اندر کمر بستہ ہیں، اور کسی بھی حال میں شریعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بڑی اچھی علامت ہے دین سے ہماری وفاداری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وفاداری، قرآن کی تعلیمات سے ہماری وفاداری، یہ بڑی اچھی، بڑی صحت مند علامت ہے
اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو ترقی دے اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو عملی سمت میں لگا دے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے، اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بہت مشہور جملہ ہے یہ، اور یہ جملہ اصل میں حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ یہ چیز مردوں کو حاصل نہیں۔ کیوں حاصل نہیں؟ ماں کے ذمے، گھر کی عورت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ کام بڑا نازک اور بڑا اہم ہے۔ عورتیں اپنے اپنے گھروں کی وزیر داخلہ ہوا کرتی، گھر کے سارے کام ان کے ذمہ ہوا کرتے ہیں اور وہ اس کو انجام دیتی ہیں سلیقے کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، کاموں کو بہتر طریقے پر انجام دینے کی کامیاب کوشش کرتی ہے۔ لیکن کاموں سے آگے کا کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پر بھی پابند بنایا ہے، مامور بنایا ہے کہ وہ بحیثیت ماں اپنے بچوں کی تربیت کریں، بحیثیت ماں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بڑی حد تک ذمہ داری خواتین کی ہے، اور مرد اس میں معاون ہیں، مددگار ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری جو تعلیم و تربیت کی ہے بڑی نازک ذمہ داری ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس ہر ایک خاتون کو ہونا چاہیے۔ مرد کی ذمہ داری باہر کی دنیا ہے، اس کی ذمہ داری کمانے کی ہے، گھر کے خرچ چلانے کی ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماجی کام کرے، اور مرد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی خواتین کو وہ ہر برے حملے سے، بری نگاہ سے، برے طریقے سے بچا کے رکھے۔ اور اس لیے مرد کو بڑی ذمہ داری باہر کی دی گئی، عورتوں کو ساری ذمہ داری گھر کی دی گئی، اور سب سے اہم ذمہ داری گھر کو چلانا، بچوں کی تربیت کرنا۔ یہ بچے جو آج بچے نظر آتے ہیں کل کو یہ بڑے ہوں گے، یہی ہمارا کل ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے، اور ان بچوں کی حفاظت، ان کی تربیت اگر اچھی طریقے پر کی جائے تو بڑے اچھے مسلمان، بڑے دیندار مسلمان اور بڑے کام کے مسلمان تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری خواتین کی ہے کہ وہ انہیں اچھی تربیت دیں، اور یہ بھی سمجھیے اچھی طرح، خواتین اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے ان کی دینی جہت مضبوط ہونی چاہیے، ان کی دینی سوچ بہت صاف ہونی چاہیے، اور ان کاموں کو انجام دینے کے لیے خواتین کو پوری توجہ دینی چاہیے۔ اور توجہ کا مطلب یہ، بچے کو آپ دیکھ بھال بچے کی کر رہی ہیں، بچہ یا بچی بڑھ رہے ہیں، عمر آ رہی ہے، ابھی وہ بولنا سیکھ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اللہ اللہ کرنا سکھائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ذرا وہ بولنے لگے سلیقے کے ساتھ
اسے کلمہ طیبہ یاد کرائیں. پھر ذرا آگے بڑھیں تو اسے درود شریف یاد کرائیں، اسے اذان یاد کرائیں. یہ ساری چیزیں گھر میں ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں آج کل کی لڑکیاں اس ذمہ داری کو سلیقے سے انجام نہیں دیتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مدرسے میں جب بچہ یا بچی جائے گی وہاں اس کی تعلیم ہوگی. لیکن یاد رکھیے بچے کا پہلا مکتب، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. جو تہذیب آپ سکھائیں گے، جس طور طریقے پہ آپ چلائیں گی، اسی طریقے پر بچہ آگے چل کر کے بڑا ہو کر کے اسی طریقے پہ چلے گا. میرا تجربہ ہے، جن بچوں کو مائیں ڈرا دھمکا کے رکھتی ہیں، ہر بات میں ڈانٹتی رہتی ہیں، وہ بچے آگے بڑھ کر کسی بڑے کام کے لائق نہیں رہتے ہیں. بچوں کو پیار کرنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پیار کریں. لیکن پیار اور بگاڑ کے درمیان فرق محسوس کرنا چاہیے. پیار بہت اچھی چیز ہے، بچے یوں بھی پیارے ہوتے ہیں، اور اگر اپنا بچہ ہے تو زیادہ پیارا ہے، اپنی بچی ہے تو زیادہ پیاری ہے. اس کی ایک ایک بات کو پورا کرنے کی ماں باپ کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ خیال رکھنا ہوگا کہ بچے آپ کی اس عادت کی وجہ سے کہ بچے کی ہر بات مان لی جائے، وہ ضدی نہ ہو جائے، وہ ضد کر کے اپنے مطالبات کو پورا کرنے والی اور پورا کرنے والا نہ ہو جائے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. آپ کی ذمہ داری ہے اسے ڈرا دھمکا کے بھی نہیں رکھیں. اگر بچے نے کہیں باہر جا کر کے اور کچھ دو چار چپت کسی کو رسید کر دی، ابھی 3-4 سال کا تو ہے لیکن ہے ذرا سا ماشاء اللہ، تو اس نے لگا دیا 2 ہاتھ کسی کو. اب اگر 2 ہاتھ کسی کو لگا دیا تو گھر آیا وہ تو اب ماں اس کو جو ہے دھمکا رہی ہے کہ ماروں گی تمہیں، آئندہ اگر یہ حرکت ہوئی ہے تو سمجھ لو گھر سے نکال دوں گی تمہیں. یہ چیز بچے کو ڈرپوک بناتی ہے، یہ چیز بچے کو ضدی بناتی ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی تربیت ایسی کریں جیسی تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گئی. محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، سمجھانا بجھانا بھی ہے، تنبیہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ چلتی تھی، اور جب یہ چیزیں ساتھ چلتی ہیں تو بچہ اچھی طرح سے نشو و نما پاتا ہے، بڑھتا ہے. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات حضرت فاطمہ سے تھے، ان تعلقات کا مطالعہ کریں، ان تعلقات کو جانیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات ازواج مطہرات سے تھے، اور آپ ان کی جس طرح کی باتوں کو برداشت کرتے تھے، ان چیزوں کو میاں اور بیوی، نئے لوگ، نئے شادی شدہ جوڑے اس کو سمجھیں اور زندگی میں برتنے کی کوشش کریں. اس کو جاننا چاہیے. اللہ کے رسول کا ہم نام لینے والے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے رسول پر، اللہ پہ ہمارا اور آپ کا ایمان. تو جس پہ ہمارا ایمان، اس کے طور طریقے میں رنگنا ہماری ذمہ داری، اس کے طور طریقے پر چلنا ہماری ذمہ داری. اس بات کو آپ محسوس کریں. عام طور پر ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے جن چیزوں کو ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کے ساتھ روا رکھا تھا، جو طور طریقہ ان کا تھا، ہم ان سے واقف نہیں ہیں. وہ بھی محبت کرتے تھے، لیکن
یاد رکھیے وہ محبت بچوں کو بگاڑنے والی نہیں تھی، بچوں کو بنانے والی تھی، بچوں کو راہ راست پر نکالنے والی تھی۔ اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں، ان چیزوں کے لیے وقت نکالیں۔ صرف کھانا اور کپڑا اور گھر کی ذمہ داری اور آگے کوئی چیز معلوم نہ ہو، یہ کمزور بات ہے، یہ کمزور بات ہے۔ آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کے علماء آپ کے سامنے، آپ علماء سے کہلائیں کہ آپ کی موجودگی میں ایسی تقریر کی جائے جس سے پتہ چلے کہ نئے نئے شادی شدہ انسان کو، مرد کو، اور نئی نئی شادی شدہ عورتوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ان کی زندگی میاں بیوی کے تعلقات باہم کیسے ہونے چاہیے۔ یہ بات نوجوانوں کو سمجھانے اور سکھانے کی ہے۔ عورتوں کے اندر کتنا برداشت ہونا چاہیے اور مرد میں کتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ بیوی کی غلط بات کو نظر انداز کرے اور بیوی کے ناز نخرے اٹھائے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ علماء سے کہیں کہ ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہم لوگ فلاں جگہ جمع ہوں گے، آپ آئیے اور ہمارے یہاں ہمیں ان ذمہ داریوں سے آگاہ کیجیے، ہمیں واقف کرائیے کہ بزرگان دین جو تیار ہوئے، سارے بزرگان دین کے پیچھے ان کی ماں کی طاقت، سارے بزرگان دین ان کی ماں نے ان کی تربیت اچھی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے۔ اور جن لوگوں کے والد زندہ رہے، عمر بڑی ہوئی، جن کی والد کے سائے میں، والدہ کے ساتھ ساتھ، تو والد نے جو زندگی گزاری، والد نے جو برتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ کیا، وہ چیز بھی والد کو بھی سمجھنی چاہیے، والدہ کو بھی سمجھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر والد بھول جائے تو والدہ یاد دلا دے، اور والدہ بھول جائے تو والد یاد دلا دے۔ ایمان کا کام، اسلام کا کام سمجھنے اور سمجھانے کا کام ہے، برتنے اور برتوانے کا کام ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسلام کے مزاج کو سمجھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھر میں کھانا پکانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، گھر میں کپڑے دھلوانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ گھر کو جنت کا نمونہ بنا کے رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے بلا شبہ، اور گھر کے لوگوں کو دیندار بنانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اگر آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ چاہ لیں تو انشاءاللہ 10-5 دفعہ کہنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ نماز پڑھنے لگے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا شوہر روزہ نہیں رکھتا، آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے عادی بنا سکتی ہے روزے کا۔ آپ جب اپنے سامانوں کے لیے شوہر کو جھکا سکتی ہیں، آپ اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں، اپنی آسائشوں کے لیے اپنے شوہر کو جھکا سکتی ہیں، تو پھر دینی ضرورتوں کے لیے کیوں نہیں آپ جھکا سکتی ہیں؟ اور یہ تو ذمہ داری ہے آپ کی، گھر کا ماحول دیندارانہ بنا کے رکھنا، یہ جہاں مرد کی ذمہ داری ہے، اس سے بڑی ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ اگر بچپن سے بچوں کو دینی ماحول اس کی مائیں دیا کریں، اچھی طرح پوسیں، صاف ستھرا رکھیں، اسے بچپن سے بتائیں کہ دیکھو صاف رہنا ضروری، اور ذرا بڑا ہو تو اس کو سمجھائیں کہ پاک رہنا ضروری۔ یاد رکھیے
شریعت نے دو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ایک پاکی، ایک صفائی۔ صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے۔ اپنے بچوں کو ہم شروع سے سمجھائیں کہ دیکھو پاک بھی رہو، صاف بھی رہو۔ جب بچہ اور ذرا تھوڑا بڑا ہو تو پھر اسے نماز کی تلقین کریں، نماز کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تنبیہ کرو 7 سال کی عمر میں تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ یعنی اگر بچے 7 سال کے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھنا نہیں سکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتی، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اگر آپ نے اسے 4 سال اور 3 سال کی عمر سے آپ نماز پڑھ رہی ہیں، بچے اور بچی کو داہنے اور بائیں بٹھا لیا، بیٹا تم بھی نماز پڑھو، جیسے ہم کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ جب یہ تعلیم آپ بچپن سے دیں گی تو 7 سال کی عمر کے اندر وہ نماز پڑھنا سیکھ لے گا۔ اور اگر اس نے نہیں سیکھا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اپنے بچوں کی ہلکی سی پٹائی بھی کرو کہ وہ نماز پڑھا کریں۔ یہ پٹائی کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس لیے آ رہی ہے کہ ماں اور باپ نے اپنی ذمہ داری کو اپنے وقت پر انجام نہیں دیا۔ آج کل ایک مزاج بن گیا ہے اور مائیں اس بات پر بہت زور لگاتی ہیں، اگر شوہر کوئی ڈھیلا بھی ہے تو بیوی ہنگامہ مچاتی ہے کہ لڑکا 4 سال کا ہو گیا، اب اس کو کنڈر گارڈن میں دو، اس کو پری پرائمری میں دو، یہ بھیجنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور ماؤں کا حال یہ بھی ہے بہت سی جگہوں پہ کہ بچے کو پری پرائمری میں بھیج کر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ساری ذمہ داری ماسٹر صاحب کی۔ اللہ کی بندیوں، پیدا تم نے کیا، پوسا تم نے، ذمہ داری تربیت کی تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ ماسٹر صاحب تعلیم دیں گے، بعد میں دیں گے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پوری تربیت کرو، اور تربیت کے اندر تعلیم بھی شامل ہے۔ بچپن سے دین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھیج دیا بچوں کو کنڈر گارڈن، بھیج دیا بچوں کو پرائمری کلاس کے اندر اور مطمئن ہو گئے کہ بچہ وہاں سب کچھ سیکھ لے گا، یقین مانیے وہ بہت تھوڑا سا سیکھے گا اور بہت بڑا نقصان کر کے گھر آئے گا۔ نقصان یہ ہے کہ ہر دن جو اس کا قدم چلے گا وہ دین سے دوری کا قدم ہوگا۔ اسکول کے اندر دینی تعلیم کا اہتمام عام طور پر نہیں ہے، اور اگر کہیں اہتمام ہے بھی تو آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کا کردار اس معاملے میں بڑا اہم ہے، اور جب آپ دین سے واقف ہوں گی، دین کے تقاضوں کو سمجھیں گی، تو یقیناً آپ اپنے کاموں کو زیادہ بہتر طور پر انجام دیں گی اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گی۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر، اور جو عورتیں اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک اچھی بیوی دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ ایک بیوی جو اپنی ذمہ داریوں کو پورے طور پر انجام دیتی ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ المرأة الصالحہ خیر، کیا ہے مولانا؟
خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین نعمت اچھی عورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند مقام جو عورتوں کو دیا ہے، وہ ان عورتوں کو دیا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو پورے طور پر انجام دیتی ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور دینی تربیت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان کے مقام کو بہت بلند بنایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری دوہری ہے اور آپ کی ذمہ داری نازک ہے۔ آپ کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے نئی نسل کو کھڑا کرنے کا کام دیا ہے۔ آپ کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے جوانوں کی تربیت کا کام دیا ہے۔ یہ بچے آپ کی اچھی تربیت میں جب جوان ہوں گے تو انشاءاللہ جوان بھی ہوں گے، اچھے مسلمان بھی ہوں گے، دیندار مسلمان بھی ہوں گے اور پڑھے لکھے انسان بھی ہوں گے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جو بڑی عمر کے ہیں وہ بھی سمجھیں اس بات کو۔ وہ عام طور پر آج کل گھروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی عورتیں ہیں، بڑے شوق سے بہو لایا کرتی ہیں اپنے گھر کے اندر، اور آنے کے 2-3 مہینے کے بعد اس بہو کو سوتن بنا لیا کرتی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے مزاج پر قابو رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آ رہی ہے اور یہ آئی ہے تو ہمارے بیٹے کو چھین لے گی۔ آپ یہ بھی سوچئے کہ جب کبھی آپ شادی کر کے آئی تھی کسی گھر میں، اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے، اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے۔ آج یہ جو نئی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے وہی احساسات انہی جذبات کے ساتھ آئی ہوگی، اس لیے اس کا خیال رکھیے۔ ظاہر ہے وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے اور بیوی کی ہونے کی وجہ سے وہ اپنا حق چاہتی ہے۔ آپ اس کا حق دینے میں بخالت نہ کریں، اس کا حق دینے میں اپنے آپ کے اوپر کوئی برا اثر محسوس نہ کریں، خوش دلی کے ساتھ آپ اس کو حق دیں، اسے بیٹی سمجھیں، وہ ماں کی محبت آپ میں پائے تو یقین کیجئے وہ آپ کو ماں کا درجہ سمجھیں۔ اور اسی طرح جو بیٹیاں ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دوسرے گھر کی امانت ہے، ہمیں دوسرے گھر میں جانا ہے اور اس گھر کے ماحول میں اپنے آپ کو فٹ کرنا۔ ہر ایک گھر کا ماحول الگ الگ ہوا کرتا ہے، ہر ایک گھر کا مزاج دوسرے گھر کے مزاج سے کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو لڑکی جس گھر سے آ رہی ہے اور جس گھر میں داخل ہو رہی ہے دونوں کے مزاج میں فرق ہوگا ہی۔ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے مزاج کو سمجھے، وہ ساس کے مزاج کو سمجھے، وہ سسر کے مزاج کو سمجھے اور اس کے مطابق کاموں کو آگے بڑھائے۔ آج کل لڑکیوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شادی ہوئی اور 2 مہینے کے بعد صاحبزادے کے ساتھ دوسری جگہ جانے کے لیے پریشان۔ یہ عادت بڑی غلط ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ خاندان ایک جگہ رہے، خاندان ایک جٹ رہے۔ اسلام کا خاندان باقی رکھنے کا نظریہ ہے۔ یہ تو مغرب کا نظریہ ہے کہ شادی ہوئی اور بیٹا ماں باپ سے الگ۔ یہ چیز یقین مانیے زندگی کے تجربات کے لحاظ سے بھی بڑی خراب ہے۔ مان لیجئے بیٹا خدا نخواستہ کسی لمبی بیماری کے اندر چلا گیا یا اس کی بیوی کسی لمبی بیماری کے اندر چلی گئی، کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ اگر گھر میں ماں باپ بھی نہیں ہیں تو کون اس کی نگرانی کرے گا؟
کون ان کی دواؤں کا خیال رکھے گا؟ بیٹا تو دفتر میں کام کر رہا ہے، بیٹا فیکٹری میں کام کر رہا ہے، بیٹا باہر کی چیز ہے وہ باہر ہے۔ اب بیوی کو اس وقت یہ غلط فہمی ستانے لگے گی کہ میں بیمار ہوں تو میرے شوہر نے چھوڑ دیا ہے، بیماری میں طرح طرح کے خیالات دماغ میں آتی ہیں، اسے تنہائی کا احساس ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اس کے ساس اور سسر بھی ہیں تو یہ تنہائی اسے محسوس نہیں ہوگی۔ اگر وہ ساس کو اپنی ماں مانے گی تو یقین کیجئے برے حالات کے اندر اس لڑکی کے لیے یہ ماں ایک رحمت ثابت ہوگی۔ اس طرح باہم ملا جلا کر ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، بڑوں کی عظمت دل میں رہے تو انشاءاللہ الرحمن گھر جنت کا نمونہ ہوگا۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو بالکل عملی ہیں، میں نے آپ کو واقف کرایا ان سے، یہ چیزیں آپ کے تجربے کی ہیں، لیکن عام طور پر ان چیزوں پر غور نہیں کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گھروں میں لڑائی اور نا اتفاقی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، دین کا مزاج سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مزاج کے ساتھ زندہ رکھے جس مزاج کی تربیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔